آواز ایچ ڈی کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ سے ایک تجویز پہ بات کی تھی کہ تحریک انصاف اور پیپل پارٹی شراکت اقتدار کے ایک قابل عمل فارمولے پر متفق ہو جائیں۔ بصورت دیگر وہی ماڈل جو سن 2022 میں پیش کیا گیا تھا ویسا ہی اب 2024 میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے، کیونکہ نواز شریف کو لانے والے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے پہلے تجربہ کیا تھا وہی تجربہ پھر دہرایا جائے اور راجہ ریاض جیسا کٹھ پتلی اپوزیشن لیڈر اور فرینڈلی اپوزیشن بنائی جائے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح بلاول بھٹو میاں نواز شریف اور ان کی جماعت پہ کھل کے تنقید کر رہے ہیں عوامی اجتماعات میں، اور نون لیگ کی طرف سے خاموشی ہے، ان کو کوئی جواب نہیں دیا جا رہا۔ اتنی ذہانت نون لیگ کے اندر یا نواز شریف صاحب کے اندر نہیں ہے کہ وہ ان کو جواب نہ دے، کیونکہ جو نواز شریف صاحب کو لائے ہیں اور جنہوں نے نواز شریف کی نااہلی ختم کرائی ہے، تو انہی کی طرف سے یہ میاں نواز شریف صاحب کو بھی یہ پیغام دیا گیا کہ بلاول کی تنقید کا آپ نے جواب نہیں دینا، اگر کوئی دینا بھی ہے تو نچلے درجے سے اگر کوئی لیڈر کوئی بات کرے اور وہ بھی ہلکے پھلکے انداز سے اور سخت لہجے میں بلاول سے کوئی بات نہیں کرنی، کیونکہ ان کا یہی خیال ہے کہ پھر الیکشن کے بعد انہی کا وہی ماڈل دہرایا جائے گا کہ جس طرح پہلے مخلوط حکومت بنائی گئی تھی مختلف جماعتوں کو ملا کے، تو ان کا یہی خیال ہے کہ اس کے بعد الیکشن کے بعد بھی وہی ماڈل جو ہے وہ دہرایا جائے گا، وہی ماڈل پیش کیا جائے گا۔ تو ان حالات میں تحریک انصاف کے لیے بھی لازمی طور پہ اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ اب وہ حالات نہیں ہیں اپوزیشن میں بیٹھنے کے، اور حالات ہوتے ہیں کہ جب کوئی ایسا کوئی قانونی یا کوئی ایسا کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو پارٹی کو یا کسی شخصیت کو، لیکن اب وہ اپوزیشن میں بیٹھنے کے حالات کی پوزیشن نہیں ہے تحریک انصاف کو اپوزیشن کی سیاست کر سکے، کیونکہ اس جو آنے والے دن اس کے لیے خاص دشوار اور مشکل ثابت ہوں گے۔ تو ان حالات میں تحریک انصاف کو دو قدم آگے آ کے پیپل پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہیے اور ایک کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایک ایسے فارمولے پہ متفق ہو جائیں کہ جس کے اندر بھلے وزیر اعظم پیپل پارٹی کا اور صدر تحریک انصاف کی طرف سے بن جائے اور چیئرمین سینٹ بھی تحریک انصاف کا بن جائے، گورنر پھر تحریک انصاف کا پنجاب کے اندر ہو، اور اسی طرح وزارتوں میں بھی تحریک انصاف کو اچھی وزارتیں دی جائیں۔ کوئی اسے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ سردار لطیف کھوسہ اور بیرسٹر گوہر بھی پہلے پیپل پارٹی کا حصہ تھے، تو اب ان کے جو تعلقات ہیں پیپل پارٹی کے اعلیٰ قیادت کے ساتھ، ان تعلقات بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب بھی رہے ہیں آصف علی زرداری کے ساتھ، انہوں نے بھی 5 سال ان کے ساتھ کام کیا ہے اور نائب وزیر اعظم کے طور پر رہے ہیں، تو ان کا بھی آصف زرداری کے ساتھ خصوصی تعلق ہے۔ حالانکہ یہ وہی جماعت ہے جس کو پیپل پارٹی نے پہلے قاتل لیگ کا لقب دیا تھا، لیکن بعد میں وہی لوگ اکٹھے بیٹھے اور انہوں نے حکومت بنائی۔ پیپل پارٹی اور تحریک انصاف بھی متفق ہو سکتی ہیں، متحد ہو سکتی ہیں، اسی ایک فارمولے پہ اپنی پرانی رنجشوں کو ختم کر سکتی ہیں۔ بس صرف اس چیز کو حالات کے نزاکت کو سمجھنے کی ضرورت ہے تحریک انصاف کی طرف سے، کیونکہ اگر حکومت بنتی ہے مخلوط تو پیپل پارٹی لازمی طور پہ اس حکومت کا حصہ ہوگی اور اس کو اچھا خاصا حصہ دیا جائے گا اس کو راضی اور مطمئن کرنے کے لیے، اور عین ممکن ہے کہ اس کو شاید وزارت کی پیشکش بھی کر دی جائے پیپل پارٹی کو، تاکہ وہ تحریک انصاف کی طرف اس کا جھکاؤ نہ ہو۔ جب بارگیننگ ہوتی ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہم کیا دے رہے ہیں اور وہ ہمیں کیا دے رہے ہیں۔ جب بات اس طرح حد تک پہنچ جائے کہ اپنے مخالف کو حکومت سے باہر رکھنا، تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر کھلی ڈیل ہوگی، اور اس ڈیل کے اندر پیپل پارٹی بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی، اور پھر نون لیگ کی طرف سے بھی اس کو اچھا رسپانس دیا جائے گا۔ تو اب انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پیپل پارٹی اور تحریک انصاف کو سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے اور بیک ڈور ان کو رابطے کرنے چاہیے، بھلے الیکشن کے بعد ہوں، لیکن وہ بھی وقت تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ پھر حکومتی اتحاد بنانا اور پھر سارا کچھ۔ تو اب
देखो तो इमरान खान भी अब इस चीज़ को समझ गए होंगे कि जिस तरह मरियम औरंगज़ेब, मरियम नवाज़ और उनके दूसरे लीडर जो इल्ज़ाम लगाते थे कि नैब नियाज़ी गठजोड़, अब जिस तरह इमरान खान की रोज़ाना की बुनियाद पर नैब के अंदर पेशियाँ समातें हो रही हैं और जिस तरह उनके साथ सलूक किया जा रहा है, तो अब इमरान खान को भी समझ आ गई होगी कि किस तरह नैब उनके साथ उनके 3.5 साल के हुकूमत के अंदर गेम कर रहा था कि किसी उनके लीडर को भी सज़ा नहीं हुई और 15-20 दिन के उनको पेशियाँ मिलती थी और फ़र्द जुर्म आयद होते होते जो मियाँ साहब वज़ीर आज़म बन गए। ये भी एक इंतहाई सोचने वाले अजीब सी एक बात है कि जो जिस पे फ़र्द जुर्म भी आयद नहीं हो सके और जिस पे अरबों डॉलर के मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम था वो वज़ीर आज़म बन गया। तो क्या अब हम जो हालात देख रहे हैं, इन हालात को देख हम कह सकते हैं कि नैब नून लीग और निगरान हुकूमत का गठजोड़ है इसको, तो फिर ज़ाहिर सी बात इसी तरह भी हम कह सकते हैं कि ये फिर इनका भी आपस में गठजोड़ है। नाज़रीन, बहरहाल देखें, ये नहीं होता कि अगर कहें कि हमारे अरकान ज़्यादा है, जाकर हम देखें तो एक टीम एक अच्छा स्कोर बनाने के बावजूद भी अपनी अच्छी फील्डिंग ना करने की वजह से मैच हार जाती है। ये नहीं होता कि उसका स्कोर अच्छा है तो वो लाजमी तौर पे जीत जाएगी। अगर अच्छी फील्डिंग ना करे तो वो टीम भी हार सकती है कि। तो इसी तरह ये भी देखें, अगर फील्ड के अंदर अब तहरीक इंसाफ अच्छे स्टेप नहीं लेती और बर वक्त फैसले नहीं करती तो उसका लाजमी तौर पर नुकसान जो है वो तहरीक इंसाफ को होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो जीतने वाले अरकान हैं अब तो आज़ाद हैसियत के अंदर हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि हुकूमत में आना और हुकूमती पार्टी का हिस्सा बनना तो हर एक की ख्वाहिश होगी। तो अगर तहरीक इंसाफ अपने अरकान को ये यकीन दिला देती है और मुतमन कर लेती है इस चीज़ पे कि हम आने वाली हुकूमत का हिस्सा होंगे, तो उनके अरकान जो है वो अपनी पार्टी के साथ मुतहद रहेंगे और वो उनका झुकाव किसी और तरफ नहीं होगा। इसलिए तहरीक इंसाफ को भी चाहिए कि अब बैठ के इन मामलात का और इनका सारे जो परेशानी और चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला और सामना करने के लिए एक बेहतर लाहे अमल तय करे, क्योंकि अब अपोजिशन का जहन जो अब सोच है वो अपने दिल से इमरान खान साहब निकाल दे कि अपोजिशन में बैठेंगे। वो हालात और वो वाक़यात अब नहीं रहे कि अपोजिशन की सियासत की जा सके, क्योंकि अब ख़ासी अदालती तौर पे भी और पार्लियामेंट के अंदर भी इमरान खान साहब के लिए वो हालात साजगार नहीं, क्योंकि अब तो वो उनको जिस तरह लग रहा है कि इस हुकूमत ने भी अब यही सोच लिया कि इमरान खान को इलेक्शन से पहले सज़ा सुनानी है, क्योंकि जो जज बशीर साहब ने जो छुट्टी की दरख्वास्त दी थी उनकी छुट्टी भी इसीलिए मंजूर नहीं की गई और वो यही चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले इमरान खान को सज़ा सुना दी जाए। और इम्कान यही है कि इलेक्शन से पहले यह काम कर दिया जाएगा, क्योंकि मरियम नवाज़ यही मुतालबा करती थी कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो जाएँ। तो ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह मियाँ नवाज़ को इलेक्शन से पहले सज़ा सुनाई गई थी, तो इनकी भी यही कोशिश है कि इमरान खान को भी इलेक्शन से पहले सज़ा सुना दी जाए, ताकि आने वाली हुकूमत के में फिर आसानी पैदा हो सके कि इमरान खान को जिस तरह उनको सज़ा सुनाई होगी तो फिर ज़ाहिर सी बात है उनकी जमात और उनके कारकुनों का मोरल जो और उनके वोटर्स भी इस चीज़ से मायूस होंगे कि हमारा लीडर जो उसको सज़ा सुना दी गई है। तो इस उनको डिस्करेज करने के लिए, उनको मायूस करने के लिए यही प्लानिंग है और इसीलिए एहतसाब अदालत के जज की छुट्टी भी मंजूर नहीं की गई ताकि वो इलेक्शन से पहले इमरान खान को सज़ा सुना सकें। क्योंकि बिलावल भुट्टो भी यही चाहते हैं कि जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हैं और तहरीक इंसाफ को वोट तो देना चाहते हैं, लेकिन ये इस मायूसी का शिकार कि हमारे वोट देने या ना देने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो बिलावल बार बार उनको यही कहते हैं कि वो तहरीक इंसाफ के बजाय पीपल पार्टी को वोट दें और पीपल पार्टी जो है वो उनकी मुश्किलात आसान करेगी। इसका मकसद ये है कि जो मायूसी का शिकार हैं तहरीक इंसाफ के वोटर वोट देना नहीं चाहते तो वो पीपल पार्टी को वोट दें ताकि उनका जो वोट बैंक है तहरीक इंसाफ का वो पीपल पार्टी की तरफ मुंतकिल हो जाए। तो अब तहरीक इंसाफ का इम्तिहान है कि जिस तरह वो उसने पहले
فیصلے چاہے اسمبلی سے استعفے ہوں یا اسمبلی ڈیزالو کرنا ہو، وہ بھی کچھ دانشمندانہ فیصلے نہیں تھے. ان کو بھی ایک نظر ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ بھی جذباتی اور غیر ضروری فیصلے کیے گئے. اور اس کے بعد پھر جس طرح لانگ مارچ وغیرہ جو بھی تھا وہ بھی ان کو بھی کوئی اتنا اچھا نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اچھے فیصلے تھے. بہرحال یہ جو 16 ماہ کی کارکردگی ہے نا اس کی میاں شہباز شریف کی، تو اس نے سارا کو عمران خان کو زمین سے اٹھا کے پھر آسمان پہ پہنچا دیا. کیونکہ 16 ماہ کی کارکردگی جو ہے وہ اصل میں ان کی حکومت نہیں تھی، بلکہ وہ میاں صاحب عمران خان کی کمپین چلا رہے تھے. اور اب پیپل پارٹی بھی ان کو جیتانا دیتی ہے مہنگائی لی کا جو کہتی ہے، کیونکہ پیپل پارٹی کے بعد تو ایسی کوئی وزارتیں نہیں تھی. اصل پالیسی جو معیشت کی تھی وہ تو نون لیگی کے پاس تھی. سارا کچھ مطلب اب ظاہر سی بات ہے پھر نون لیگ پہ ہی ڈالا جائے گا. اب تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ دانشمندانہ فیصلے کرے اور اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کو چھوڑ کے اپوزیشن میں بیٹھنے کا اپنا خواب جو ہے وہ دل سے نکال دے. اگر اپوزیشن میں بیٹھنا بھی پڑا تو حکومت جو ان کو نواز شریف صاحب کو لانے والے ہیں تو وہ اپنی مرضی کی اپوزیشن بنائے گی. ایسے نہیں ہوگی کہ کوئی طاقتور یا کوئی اسٹرانگ اپوزیشن اسمبلی کے اندر بیٹھی ہو جس کی کوئی آواز سنی جائے. وہ ایک کٹھ پتلی سے اپوزیشن ہوگی، جس طرح راجہ ریاض بیٹھا تھا فرینڈلی اپوزیشن. تو اسی ماڈل کو پھر 2024 میں بھی دہرایا جائے گا. تحریک انصاف کو اس چیز پہ سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کس طرح اس کی اور اس کے کارکنوں کی جو اس وقت انتہائی مشکل حالات کے اندر جیلوں میں پڑے ہیں تو ان کی بھی اسی طرح داد رسی ہو سکتی ہے، ان کی رہائی اور مشکلات بھی اسی طرح ختم ہو سکتے ہیں کہ تحریک انصاف حکومت کا حصہ بنے. ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں اس سے آگے بات کریں گے. اب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.